بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 14 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسماء الافعال۔ اسماء الافعال ان افعال کو کہا جاتا ہے جس کا ایک ہی صیغہ ہو، یعنی یا تو وہ ماضی کا معنی دیتا ہے، یا وہ مضارع کا معنی دے گا، یا وہ امر کا معنی دے گا، کیونکہ اسماء الافعال ایسے افعال ہیں جو فعل کی علامات کو قبول نہیں کرتی۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم و فعل و حرف۔ وہاں جو فعل ہے اس میں فعل ماضی بھی ہوتا ہے، پوری گردان ہوتی ہے، فعل مضارع بھی ہوتا ہے، اس کی پوری گردان ہوتی ہے، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم اعلی، ظرف وغیرہ تمام صیغے ہوتے ہیں۔ اسماء الافعال میں یہ نہیں ہوتا۔ اسم فعل بمعنی ماضی، اسم فعل بمعنی مضارع، اسم فعل بمعنی امر، بس اس طرح کے یہ اسماء الافعال کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ فعل کے مشابہ نہیں ہوتے ہیں معنی میں، ٹھیک ہے، بظاہر وہ اسم ہی کہلاتا ہے۔ تو آئیے ہم مثالوں سے اور بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الافعال۔ الامثلہ: ہیہات الامل اذا لم یسعدہ العمل، وہ عمل اور وہ لمبی لمبی امیدیں جس کے لیے کوئی عمل نہ ہو، یعنی ہم عمل تو نہیں کرتے اور لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا ہیہاتا ای بعودا۔ ہیہاتا اسم فعل بمعنی بعودا، اور بعودا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ہیہاتا کا معنی بعودا ہے، تو پتہ چلا کہ ہیہاتا میں ماضی کا معنی ہے، تو یہ اسم فعل ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ عمل بہت بعید ہے، وہ ہاتھ نہیں آنے والا جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ یہاں پر حاشیے میں تمام معانی لکھے ہیں، پہلے اسے پڑھ لیں۔ ہیہاتا بمعنی بعودا، تو یہ ماضی کا ہو گیا۔ علیہ کا یہ حرف جر سے بنا ہے، الزم یعنی لازم پکڑو، تو یہ علیہ کا اسم فعل بمعنی امر، ٹھیک ہے۔ کتابی اس کا معنی ہے اکتب، لکھو، تو یہ بھی امر کا ہو گیا۔ افن کوئی بھی کہتا ہے افن، تو اس کا معنی ہوگا اتضجر و اتألم، مجھے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے یعنی ایک ایسی کیفیت طاری ہونا جس سے انسان کو تکلیف ہو، تو یہ افن اسم فعل ہے بمعنی المضارع، ٹھیک ہے، کیونکہ اتضجر مضارع کا صیغہ ہے متکلم کا۔ دونک یعنی اس سے مراد خذ، تو یہ اسم فعل بمعنی امر ہو گیا۔ دفاعی یعنی آپ دفاع کریں، ادفع یہ بھی امر کا ہو گیا۔ صح اس کا معنی ہے اسکت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی اسم فعل بمعنی اسکت صیغہ امر ہوگی۔ رویدکا یہ بھی امر ہے۔ تمہل یعنی تھوڑا سا سکون کر لو یا آہستہ چلو۔ سماعی اس سے مراد اسمع سنو میری بات، تو سماعی بھی امر کے لیے اسم فعل بمعنی امر ہوگی۔ امید ہے کہ یہ معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب یہاں پر پڑھتے ہیں افن اتضجر لمن یأس، جو نا امید ہوتا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صح اذا تکلم غیرک، آپ کا غیر جب بات کرے، صح آپ خاموش رہیے، تو دیکھیں صح اس کا فعل ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے، اور اس میں فاعل اس میں مفعول بھی نہیں، اس لیے اس کو ہم اسم فعل کہتے ہیں، یہ فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل میں کافی مشتقات ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علیہ کا آپ کے اوپر لازم ہے، نفس کا فحذبها اپنا آپ، اس کو آپ ادب دیں۔ دونک القلم یعنی قلم پکڑ لو۔ رویدک اذا سرتا آرام سے چلیں جب آپ چلنے لگتے ہیں۔ کتاب الدرس یعنی اکتب الدرس۔ دفاع یعنی شرفی اپنے شرف کا دفاع کریں۔ سماع النصح جب بھی کوئی بات کرے نصیحت والی اس کو سنو۔ البحث الکلمات الاولی پہلے کلمات فی الامثلۃ السابقہ گزشتہ مثالوں میں فیہا معانی الافعال افعال کے معانی ہیں۔ ولکنک اذا عرضت علیہا علاماتها جب آپ اس کے اوپر علامات کو لگاتے ہیں، وہی تاء الفاعل فی الماضی مثلا ودخول لم فی المضارع، یا مضارع والے صیغے پر لم کا داخلہ، وقبول یاء المخاطبہ فی الامر، یا یا مخاطبہ امر کے صیغے میں قبول کرنا، جیسے قولی آپ کہیے، قل آپ کہو، قولی آپ کہیے، تو یہاں پر ایسا نہیں۔ رأیت انہا لا تقبل هذه العلامات، تو یہ جتنے بھی اوپر
مثالیں گزری ہیں، یہ نہ تو تا الفاعل جس کو ہم کہتے ہیں ضربتا، اکلتا، شربتا، کتبتا یا کتبتی، شربتی، تا الفاعل کو قبول نہیں کرتا، اور نہ اس پر لم فی المضارع میں داخل ہوتا ہے، اسے لم ینصر یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جب علامات قبول نہیں کر رہا ہے یہ اسماء فَإِذًا لَيْسَتْ أَفْعَالًا، تو یہ افعال نہیں ہیں، وَلَكِنَّهَا بِمَعْنَى الْأَفْعَال، لیکن یہ افعال کا معنی ضرور دے رہے ہیں، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ کہ یہ اسماء افعال ہیں۔ وَإِذَا رَجَعْتَ، اگر آپ لوٹیں إِلَى الْأَمْثِلَةِ رَأَيْتَ أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَفْعَالِ مِنْهَا مَا هُوَ اسم لفعل ماض، کبھی کبھار فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں، ومنها ما هو اسم لفعل مضارع، مضارع کا معنی دیتے ہیں، ومنها ما هو اسم لفعل امر۔ وإذا تأملت، اگر آپ غور کریں امثلۃ الطائفہ الاولى، پہلی قسم کی مثالوں میں، رأيت ان اسماء الافعال کے اسماء افعال جو ہیں فیہا لم توضع لمعنى آخر، یہ کسی اور معنی کے لیے نہیں رکھے گئے قبل استعمالها، اس استعمال سے پہلے، یعنی جیسے ہی یہ کلام عرب میں انہوں نے انٹری ماری ہے یا یہ داخل ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں دونکا، رویدکا، ہیہاتا، افن، صح، کتابی، دفاعی، یہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوئے، جس کا جو معنی ہے، یعنی ماضی کا معنی تو بس ماضی کا معنی، مضارع کا معنی تو مضارع کا معنی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ فی معانی الافعال، بل وضعت، بلکہ ان اسماء کو رکھا گیا ہے من اول الامر، شروع سے ہی، لتدل، تاکہ یہ دلالت کرے علی معنی الفعل، وهذه تسمى مرتجلة، تو یہ وہ اسماء افعال ہیں جو کہ ارتجالی ہیں، اس کو کہہ دیا گیا تو یہ بن گئے، اس کے معنی بھی سامنے آ گئے۔ وعند النظر فی الامثلة الطائفة الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں میں آپ دیکھیں، تجد، آپ پائیں گے ان اسماء الافعال كانت مستعملة، کہ یہ اسماء افعال پہلے بھی استعمال تھے، فی معان اخرى، اور معانی میں، قبل استعمالها فی معنی الفعل، اس سے پہلے کہ یہ اسم فعل میں استعمال ہوں۔ فقد كانت جارا و مجرور، آپ کو پتا ہے علی، علیکا، علی جو ہے القلم علی الکتابی، قلم کتاب کے اوپر ہے، تو علی جار مجرور، اور یا تو ظرف یا مصدر، وہذه تسمى منقولا، تو یہ اصل میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں، چاہے وہ جار مجرور ہو، ظرف ہو، مصدر ہو، لیکن بعد میں اس کو ہم نے اسم فعل بنا دیا ہے، تو یہ بھی ایک قسم ہے اسم فعل کی۔ باقی اسماء الافعال جو ہم نے پہلے پڑھے تھے، ہیہاتا یا صح وغیرہ، وہ ارتجالی اسماء الافعال ہیں۔ تو اسماء افعال کی دو قسم پر ہے، مرتجلۃ و منقولۃ۔ منقولہ وہ ہیں جو پہلے کسی معنی میں استعمال ہوتے تھے کلام عرب میں، اس کے بعد اس کو اسم فعل بنا دیا گیا۔ وبتأمل امثلۃ الطائفۃ الاخیرہ، آخری قسم کی مثالوں پر ہم غور کریں، تجد، ہم پائیں گے یا آپ پائیں گے اسماء الافعال فیہا ماخوذۃ من کتبہ، کتبہ سے لیا گیا ہے، کتابی، ودفع، وسمع، وہی افعال ثلاثیۃ، وہ ایسے افعال ثلاثیہ متصرفۃ تامہ کہ اس میں تصریف کی گئی ہے، یعنی تمام قسم کی تصاریف اس میں سے آ سکتی ہیں کتبہ سے، ٹھیک ہے، یکتبو، کاتب، مکتوب وغیرہ۔ وکل فعل من هذا القبیل، جو بھی فعل اس قبیل سے ہو، ثلاثیہ ہو، یجوز ان تسوغ منہ، کہ آپ خود اس سے صیغہ بنائیں، اسم فعل امر علی وزن فعالی، کتابی، سماعی، اسی طرح جلاسی، بیٹھ جائیے، اجلس، ٹھیک ہے، اسی طرح ذہابی، اس کا معنی ہوگا اذهب، جائیے، تو آپ خود سے بنا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو اس طرح ثلاثی کا فعل آپ کے پاس ہو، آپ اس سے فعالی کے وزن پہ اسم فعل امر بنا سکتے ہیں۔ قاعدہ کو دیکھ لیں، اسم الفعل کیا ہے؟ کلمۃ تدل، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے علی معنی الفعل، فعل کا معنی دیتا ہے، ولا تقبل علامات الفعل، اور فعل کے علامات کو قبول نہیں کرتا، وہ من حیث زمنہ ثلاث اقسام، زمانے کے اعتبار سے اسم فعل تین قسم پر ہے، اسم فعل ماض، اسم فعل مضارع، اسم فعل امر، ومن حیث وضعہ قسمانی، اور جب اس کو ہم نے وضع کیا ہے دو قسم پر ہے، مرتجل و منقول، اور ہم نے بتا دیا مرتجل وہ ہے جو پہلے کسی معنی میں استعمال نہ ہوا ہو، منقول وہ ہے جیسا کہ جار مجرور ہے اس سے ہم نے بنا دیا، ظرف سے بنا دیا، مصدر سے بنا دیا۔ قاعدہ، یصاغ اسم فعل امر، اسم فعل امر بنایا جاتا ہے علی وزن فعال، فعال کے وزن پر، من کل فعل ثلاثی متصرف تام، وہ فعل ثلاثی جو متصرف تام ہو، یعنی لیسا نہ ہو، لیسا، لیسا کا مضارع ہے نہیں ہے، لیسا یا لیسو ہم نے نہیں سنا، تو وہ افعال جس سے تمام تصاریف مشتقات نکلتی ہوں اس سے آپ
فعالی کے وزن پر بنا سکتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ باقی آپ کتاب کے حاشیے میں دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک مثالیں دی گئی ہیں، بہت ساری اسماء الافعال، اس کے معانی بھی لکھیں۔ فعل ماضی کے معنی پر جو آتا ہے بطعان، آپ کہیں بطعان سے مراد بطعو یا بطعا، سرعان سے مراد سرعا، شکان سے مراد سرعا، شتان سے مراد بعودا، اس طرح الیکا سے مراد تباع، دور ہو جاؤ، بلہا سے مراد دع، چھوڑ دو، امامک سے مراد تقدم۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔